الحمد لله رب العالمين۔ میرا لڑکا بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں مکے میں کام کرتا ہوں، چھٹی میں واپسی کے وقت میرا فلائٹ نئی دلی سے کویت ہے، پھر جدہ ہے، تو آپ احرام جو ہے نا کویت سے باندھ رہے، دلی سے باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چونکہ دلی سے پھر احرام کی پابندی قبول کرنا، آپ دلی سے نہ باندھیں، کویت آئیں ایئرپورٹ پہ وہاں غسل کریں، آرام سے احرام باندھیں، بھائی نیت ہو نا تو سارا انتظام ہو جاتا۔ میں آ رہا تھا ہانگ کانگ سے، ابھی میرے بھائی بیٹھے تھے کاتب صاحب، تو دبئی میں اسٹے تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر دبئی سے ہی احرام باندھ لوں گا، ابھی ہانگ کانگ سے تو 10 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ تو میں دبئی جب آیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو احرام کی چادریں نہیں ہیں۔ میں جناب نیچے گیا تو دنیا کی ہر چیز مل رہی تھی دبئی ایئرپورٹ پہ، اگر نہیں تھا تو احرام نہیں تھا، باقی دنیا کی ہر چیز تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اب احرام تو نہیں مل رہا، اب کیا کیا جائے، ایسا کرتا ہوں کہ بھائی لنگی تو ہے نا میرے بریف کیس میں، تو لنگی نیچے لنگی باندھوں گا، قمیص اتار کے کندھے پہ رکھ لوں گا، نیت ہی کرنی ہے نا، اور کیا ہے، ضروری ہے کہ تولیے ہوں اور چادریں ہوں۔ میں نے آرام سے غسل کیا اور لنگی شنگی نکال کے رکھ لی۔ ابھی میں نے 2 رکعتیں پڑھی تھیں کہ ایک آدمی آیا اور نے کہا حضرت یہ احرام میری طرف سے ہدیہ قبول فرما دے۔ میں نے کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، مجھے تو ایسی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا حضرت بس میں محبت سے لایا ہوں اور ہدیہ ہے، ہدیہ کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یوں ہی اتنا بہترین احرام تھا، وہ تولیے اتنے اچھے تھے کہ میں اگر خود خریدتا نا تو اتنے مہنگے تولیے نہ خریدتا۔ تو جب نیت ہو نا جی پھر اللہ انتظام کر دیتے، نیت ہی نہ ہو نا میرا بھائی تو پھر کیا ہو سکتا۔ ہم تو آتے ہیں نا پیکج میں بس دکھاوے کے لیے، اس لیے کبھی احرام ہمارا سامان میں رہ جاتا ہے، کبھی ہمیں ویسے بھول جاتا ہے، انا للہ ہے۔ اور جو احرام باندھے ہوتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ٹشو جو خوشبو والے ہوتے ہیں ان سے ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں، احرام بھی دیوے باندھا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اور ماشاءاللہ ایئر ہوسٹس کی پنڈلیوں پر بھی نظر ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ بڑی سی ڈول ہے۔ ایسی عمرے کا کیا فائدہ ہے بھائی، ایسا عمرے کا فائدہ مجھے بتاؤ کیا فائدہ؟